مجید بچے حفظ کر لین گے انہوں اسی آپ دی اسلامی یونیورسٹی جامعہ سلفیہ بھیجاں گے، وہ پھر عالم دین بن گے۔ جس طرح میں تاڑے سامنے بیٹھا تاڑے بچے بھی لوگاں دیاں انشاءاللہ زندگیاں نکھارن گے، میرے محمد دے پیغام دا پھریرا لہراؤن گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی اللہ نے مینوں کہن لگے کہ میاں عمران صاحب کہ سارا کچھ میں ہی کرنا ہے۔ میں کہا وہ دی وجہ کہ غریب آدمی نہ کسی دا دل نہیں کرتا کہ اس نیکی دے کام چ پاوے، پابندیاں نہ لاؤ۔ میں بعض ایسیاں مسجداں بھی الحمدللہ اللہ نے تعمیر کروائیاں کہ اتوں دے بندیاں آکھیا بھائی باہر دے بندیاں کو اسی پیسہ نہیں جے لینا۔ میں کہا وجہ ایک بندہ خوشی نہ دندا ہے، وہ 10 روپیے دندا ہے، وہ دے 10 چ اتنا اخلاص ہوندا ہے کہ مسجد چ روحانیت پیدا ہو جاتی۔ غلہ بھرم ہے جڑا اسی گلا لاؤنے کی ہے، یہ بھرم ہے خدا دی قسم۔ جنہیں ٹھیپے پاؤنے نے وہ سانوں دین لگا شرمائے گا، اللہ نو دین لگا نہیں، وہ کہندا اللہ میرے کو اینے ہی نے، وہ ٹھیپے پا جاندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے آکھیا اللہ دے رسول، اور باہر ایک صحابی کھڑے نے شرم محسوس کر رہے نے، تسی اپیل کیتی ہے، اسے تبوک لی اپیل کیتی جہدے میں نے چند واقعات تہاڈے سامنے رکھے نے، تے مسجد نبی چ ٹگ لگا ہے سامان دا، تے یہ شرما رہا ہے کہ تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے تے تسی اینوں سدو تے اے دیاں کھجوراں پھڑ کے اینوں دسو کہ آسمان تے فرشتے پھڑ لو پئی ہے، تیریاں کھجوراں دا تذکرہ ہو رہا ہے، تیرے اشتہار لگے نے ارباں کھرباں فرشتے، وہ سانبھیا نہیں جا رہے، آجر تیرا اشتہار نہ لا، آسمانوں پہ اللہ لگا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کھجوریں پکڑ کے ڈھیر کی چوٹی پہ رکھ کے فرمایا او لوگو یہ ڈھیر اللہ کے ہاں وہ مقام نہ پا سکا جو یہ کھجوریں پا گئے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں میرے شیخ ڈاکٹر قاری عظیم محمد عظیم اختر صاحب اب آپ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ الحمدللہ تاک رات ہے اور تاک رات میں انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹھنا یہ بھی ماشاءاللہ آج پہلے قاری صاحب گفتگو فرمائیں گے، درس دیں گے، اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ کو ریلیکس بھی کیا جائے گا انشاءاللہ، اور پھر قاری صاحب نماز وتر بھی ادا فرمائیں گے اور انشاءاللہ صبح سحری کا بھی اہتمام ہوگا۔ سب ساتھی دل جمی سے بیٹھیں اور اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ، مقبول اور اللہ کی رحمت سے لیلۃ القدر کی برکتوں سے اللہ رب العزت آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ ہم تو الحمدللہ یہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور یہ فرضی روزے ہیں، اور جان بوجھ کے اگر کوئی شخص ایک روزہ بھی چھوڑ دے زندگی بھر اس کی قضائی ممکن نہیں ہے۔ فرضی روزہ جان بوجھ کے چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی فرضی روزے کی جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، جو انعام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے عطا فرمانا ہے۔ حجاج ابن یوسف ایک حکمران گزرا ہے، اس کے بہت سارے رویے معروف ہیں اور اس کے بعض ظلم کے ساتھ منسلک واقعات بھی معروف ہیں۔ تو وہ جب سفر کرتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے غلام بھی اور اس کے حاشیہ بردار اور حاشیہ نشین بھی ہوتے تھے، جو اس کے خیمے اٹھاتے، اس کا لاؤ لشکر، اس کا پنڈال لگاتا۔ تو جہاں کہیں وہ پڑاؤ ڈالتا تو اپنے کچھ ہرکارے اور نمائندے بھیجتا کہ یہاں اس علاقے کا کوئی رہائشی اقامتی شخص لے کے آؤ جس سے میں اس علاقے کے حال و احوال پوچھوں کہ یہ علاقہ کے لوگ کس طرح کے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، شدید ترین گرمی۔ ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا تو خیمے لگا دیے گئے۔ ان کے پاس تو سارا انتظام ہوتا تھا کھانے پینے کا، ٹھنڈک کا، سائے کا۔ تو اس نے ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ہرکاروں کو بھیجے کہ اس علاقے کے کسی شخص کو لاؤ تاکہ ہم اس سے اس علاقے کے حالات دریافت کریں۔ عام دن تھے، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، شدت کی گرمی تھی، تو ایک بندہ
حجاج کے سامنے لا کے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں رستے میں ملا ہے، بکریاں چرا رہا تھا. تو شدید ترین گرمی کے باوجود بھی عرب کے لوگ اونٹ بھی چراتے ہیں. یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اونٹوں کو کہیں نہ کہیں کوئی جڑی بوٹی مل ہی جاتی ہے. اسی طرح بکریاں بھی لوگ چراتے ہیں. تو وہ پھر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، لاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں. تو گرمی کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہے. تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بکریاں چرانے والا چرواہا ہے. تو حجاج کا دسترخوان لگ چکا تھا، رنگ برنگے کھانے اور میوے چن دیے گئے تھے. تو حجاج نے اس کو کہا کہ پہلے تو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اگلی بات پھر بعد میں کرتے ہیں. تو اب حجاج کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا یہ تو بہت بڑی بات تھی. جس طرح ہمارے ہاں آج کل نوجوان کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر، کوئی جاگیردار، ڈیرے دار آ جائے تو ابے کے سر سے چھلانگ لگا کے بھی اس کے کندھے سے کندھا جوڑ کے سیلفی لینی پڑے تو یہ لے لیتے ہیں. انہیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ پاؤں میں جوتی ہے، کپڑے پھٹ گئے. نہیں، بس انہوں نے خان کے ساتھ سیلفی لینی ہے، میاں کے ساتھ سیلفی لینی. تو یہ ایک ہے ہمارا اجتماعی رویہ، اجتماعی رجحان، اور ایک وہ پینڈو آدمی بکریاں چروانے والا. تو جب اسے حجاج نے کھانے کی دعوت دی تو اس نے اس کو بتایا کہ میرا روزہ ہے. حجاج بڑا حیران ہوا کہ اتنی شدت کی گرمی اور کام بھی تیرا یہ کہ تو بکریاں چراتا ہے، معمولی کام نہیں. اور جہاں تو بکریاں چرا رہا ہے وہاں کوئی تیری جھونپڑی بھی نہیں، کوئی صاحباں بھی نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں. کبھی دائیں کو بکری بھاگتی ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی بائیں کو بھاگتی ہے. اور فرضی مہینہ بھی نہیں، نفلی مہینہ ہے، اور اتنی قہر کی گرمی تو برداشت کر رہا ہے. تو حجاج نے اسے کہا کہ تو نے روزہ کیوں رکھا اتنی شدید ترین گرمی میں؟ اس کا دانائی پہ مشتمل جواب تھا جو سینکڑوں گفتگوؤں پہ بھاری ہے اور ہزاروں کتابوں پہ محیط ہے. اس نے کہا حجاج میں نے یہ روزہ شدید ترین گرمی میں اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رکھا ہے جس گرمی کے سامنے اس گرمی کی کوئی حیثیت نہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. اس دن کا جو شر ہے اس کی ایک قسم شدید ترین تپش کی شکل میں بھی سامنے آئے گی. عبوس، قمطر، ان دونوں لفظوں کے معنی یہ ہیں کہ اس گرمی کی شدت شکلوں کو پگھلا کے وینگا چبا کر دے گی، مسخ کر دے گی، شکلوں کو مسخ کر دے گی. پچھلے سالوں میں دبئی کے علاقوں میں شدید ترین گرمی پڑی. وہاں لوگوں کی گاڑیاں پگھل گئیں، اندر سے سیٹیں پگھل گئیں، لائٹیں پگھل گئیں، اندر سے بڑی بڑی ان کی پائیدار پلاسٹک وہ پگھل گئی، لوہا پگھلنے کے قریب ہو گیا. گاڑیاں کھڑی پہچانی نہیں جا رہی تھیں یہ کس کی گاڑیاں. عبوسن قمطریرا. ہم اس دن شدید ترین گرمی سے عبوس، عبس، چہروں کو سلوٹوں والا کر دیں گے. یجعل الولدان شیبا. گرمی کی شدت اتنی تیزی کے ساتھ ہوگی کہ چند کرنیں بچوں پہ پڑیں گی تو وہ گرمی ان کو بوڑھا کر دے گی. یجعل الولدان شیبا سورۃ المزمل میں ہے. لاوے وہ پھٹیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سمندروں کو دہکا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی. اور یہ ہوگا، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ کوئی تصوراتی پروگرام نہیں، ایسے ہوگا. تو اس نے کہا حجاج میں نے یہ شدید ترین گرمی میں جو روزہ رکھا ہے میں نے اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رکھا ہے. شاید اللہ اس گرمی کے روزے کو قبول کر کے مجھے قیامت کے دن کی شدید ترین گرمی سے محفوظ رکھ لے. اب یہاں ہم بیٹھے ہیں، کوئی اتنی گرمی تو نہیں، لیکن طبیعت کالی پڑ رہی ہے. اور آج کے دن ہلکی سی عام روزوں کے مقابلے میں تپش کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. زبانیں باہر آ گئیں. خلق الانسان ضعیفا. ہم بڑے کمزور ہیں.
کاش ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہو جائے، ہم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، لوگوں کے دیدے کتنے تکھے ہیں کہ کس قدر یہ آگ پہ صبر کر لیتے ہیں، اتنا بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں اس جرم کی سزا آگ ہے۔ آپ نے تھوڑا بہت تو قرآن ماشاءاللہ پڑھا ہے، تھوڑا بہت تو سنا ہے۔ آپ پورے قرآن میں ایک عذاب کا ذکر ہے، پورے قرآن میں جگہ جگہ اسی عذاب کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جگہ جگہ پورے قرآن مجید میں نار، آگ، کھولتا پانی، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ کہیں ایک جگہ دو جگہ آتا ہے کہ ان کا کھانا کڑوا ہوگا، زقوم اور تھوہر کے درخت ہوں گے، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بھی یہی بتلایا گیا، یحمیٰ علیہا، کہ وہ آگ تپائی جائے گی، زکوٰۃ کا مال تپایا جائے گا، فی النار خالدون، آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جلتے ہوئے، تپش، گرمی، شدت، دھوپ۔ یہ قیامت کے شدید ترین ہولناک مناظر میں سے ایک منظر ہے، اور دنیا کی گرمی اس گرمی کو یاد دلانے کا ایک ہلکا سا اشارہ ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر ٹھنڈک بھی ہوگی اور دوزخ کے اندر آگ بھی ہوگی، اور آگ اتنی ہے کہ آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ سأرہقہ صعودا، یہ صعود پہاڑ جو ہے یہ بھی آگ کا پہاڑ ہے، جس پہ لوگ چڑھیں گے تو پگھل جائیں گے۔ تو اس شدید ترین گرمی سے بچنے کے لیے وہ بندہ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے، اونچی آواز سے، سستی اتار کے، پھر دوبارہ کیا رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ ہے، گرمی کا موسم ہے، ساڈے اتنے آندے نے ویلنے چ باں آئی ہے، جس کو آگ یاد آتی ہے اس کی ویلنے میں باں آ جاتی ہے، وہ رکھ لیتا ہے۔ جس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اسے شرم آ جاتی ہے، وہ کام کر لیتا ہے، اللہ اسے حوصلے دے دیتے ہیں۔ جسے اللہ یاد نہیں وہ مسجد کے قریب سے نہیں گزرتا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آج کتنے روزے ہو گئے؟ اونچی آواز سے 23ویں روزے کی رات میں بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کا کیا فائدہ ہو گیا؟ بولیں، سارا مہینہ مسجد میں نہیں آئے، کیا فائدہ ہو گیا؟ جنہوں نے رکھے ان کا نقصان کیا ہو گیا؟ جنہ رکھیا انہوں دا گیا کچھ نہیں، جنہ نہیں رکھے انہوں دا بنیا کچھ نہیں۔ یہ بھول لے، رب کا مہمان آیا چلا گیا۔ حجاج کہنے لگا بڑا ایمان والا شخص لگتا ہے، کھانا تو میں اس کو کھلاؤں گا، اور پھر چلغوزے اور پستے کے تیل میں بھنا ہوا حلوہ جو پورے ماحول کو خوشبودار کر کے بھوک میں اضافہ کر رہا تھا، اس سے جب دھواں نکلا تو حجاج نے کہا کھانا بڑا لذیذ ہے اور حجاج کی بزم ہے، تو نفلی روزہ ہی ہے، اور نفلی روزے کے بارے آتا ہے کہ یہ اگر چھوڑ دیا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں، تو تم نفلی روزہ چھوڑ دو، کل رکھ لینا۔ تو یہ شخص حجاج کو کہنے لگا حجاج میں تیرے کہے پہ روزہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کل رکھ لوں، لیکن میرے کل تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو دے دے۔ حجاج نے کہا میں تیرے کل تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا اگر زندہ رہنے کی ڈیمانڈیں نہیں نا، گارنٹی نہیں دے سکتا، پھر روزہ توڑنے کی ڈیمانڈیں بھی نہ کر۔ اور ہم کہتے ہیں کر لیں گے، توبہ، اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، ابھی بڑا وقت ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، مدتیں لمبی ہوئیں، دل سخت ہوئے۔ میرے عزیز، میرے بھائی کو خدا کے لیے تکلیف برداشت بھی کر لیا کرو۔ نماز میں 10 منٹ کے لیے پنکھا بند ہو جائے، ای تئی پھیر دیتے ہیں، پھڑ لو ڈال دیتے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے ٹوٹیوں سے پانی ختم ہو جائے، آفت آ جاتی ہے۔ مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اے سی بند ہو جائے، نماز خراب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے جسم سے تیر گزر جاتے تھے، نماز خراب نہیں ہوتی تھی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 27ویں شب تھی، 27ویں شب تھی، رحمت کائنات نے قیام کروایا، نفل پڑھائے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کونین کے امام کی جبین کو کیچڑ لگا ہوا تھا۔ بارش پڑی، مسجد کی چھت ٹپکی، مسجد میں گارا ہو گیا۔ اللہ کی قسم مجھے انگلیوں پہ یاد ہے 26واں روزہ پورا ہوا، اس کے بعد جو رات تھی 27ویں، صبح فجر کی نماز میں ہم سب کی جبینوں کو بھی گارا لگا ہوا تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ جبینوں کو گارا لگ جاتا تھا، جو جبینوں کو گارا آلود کر کے، کیچڑ آلود کر کے اللہ کا شکوہ نہیں نہ کرتے، پھر ان مسجدوں کو یہ مقام ملتا ہے وہاں آپ ایک نماز پڑھتے ہیں خدا تمہارے کھاتے میں ہزاروں لکھتا ہے۔ یہاں بچہ شور ڈال دے نماز خراب ہو جاتی ہے، قاری صاحب کی 1-2 غلطیاں آ جائیں بابوں کی نماز خراب ہوئے۔ تمہارا غلطی کے ساتھ کاہے کا تعلق؟ اٹکن آئے، بھول آئے، تمہیں کیوں مسئلہ ہے؟ ساؤنڈ ہلکی پھلکی چویخ کوک مار دے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں جنگ کے میدان میں بھی خراب نہیں ہوتی تھیں۔ این لڑائی میں اگر ہو گیا وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم میں حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری جناب میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ امیر غریب فقیر کنگال مفلس بدحال سب برابر کھڑے ہو جاتے تھے۔ انتا بود اللہ کانک تراہ، نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے۔ اگر نماز میں جی نہیں لگتا تو میرے بھائی جی لگا کے نماز پڑھا کر، نماز میں دل نہیں لگتا تو دل لگا کے نماز پڑھا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تبوک کے موقع پہ کہ رات کو جاگنا ہے، پہرا دینا ہے۔ ایک نے نفل شروع کر دیے، دوسرا ساتھ بیٹھا بیٹھا اونگ آ گئی، اس کو محسوس ہوا کہ جسم کو کوئی گیلی چیز لگ رہی ہے، اس نے وہ محسوس کی تو چراغ جلایا، دیکھا کہ خون ہے، پھر حیران ہوا کہ یہ خون کہاں سے آیا ہے، تو غور کی دیکھا کہ میرے ساتھ والا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی ٹانگ کے اندر تیر لگا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم یونیورسٹی میں جب گئے تو بڑے ملحد اور لبرل اور بے دین لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم تمہارے رسول کو نہیں مانتے۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ جب وہ ہم فقیروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کی نانی بھی مانتی ہے اور ان کا نانا بھی مانتا ہے۔ ابھی ایک ملحد سے ہماری مغرب کے بعد بحث چل رہی تھی افطاری سے پہلے، تو ایک مجلس کے اندر الحمدللہ اسے منوایا کہ اللہ ہے۔ یہ کارنامہ ہے کہ کسی اللہ کے انکاری کو اللہ کا وجود منوانا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اللہ اپنے بندوں سے کام لے رہا ہے اور اللہ کے بندے یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی بات ایک شخص نہیں مان رہا تھا، تو میرے ساتھ بحث ہوئی، تو میں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اتنی ڈوب کے نماز پڑھے کہ جسم سے تیر گزرے اور پتہ نہ چلے؟ یہ سوال آتا ہے دل میں۔ نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق گزرے ہندوستان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی ایک عورت تھی، وہ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا کرتی تھی، مولوی صاحب تم کہتے ہو کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے سب ننگے ہوں گے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، فرمایا عائش ہر بندے کو اپنی ذات کی اتنی پریشانی ہوگی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں بھی ننگا ہوں لو بھی ننگے۔ وہ کہتے ہیں اس عورت نے کہنا مولوی صاحب یہ گل مینوں سمجھ
یہ گل مینوں سمجھ ہے؟ کہنے لگے ہماری گلی میں رہتی تھی تو اچانک ایک مسجد کی چھت سے یہ آواز آئی، لوگوں زلزلہ آ گیا، لوگوں زلزلہ. لیکن وہ عورت سر پہ دوپٹہ لیتی تھی، پردہ دار تھی. تو جہاں جہاں یہ آواز پہنچی ابڑ وائے لوگ پریشانی میں گھروں سے باہر نکلے کہ گھر گر نہ جائے. تو کسی نے چراغ جلایا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو آواز دی، بی بی تیرا سر ننگا ہے. انہیں اداں کر کے ہاتھ لایا تو انہوں پتہ لگا کہ پریشانی دوپٹہ اندر ہی بھول رہی. فرمایا یہ زلزلے کی پریشانی نے تیرے ذہن کے اندر اتنا اثر کیا کہ تجھے سر کا دوپٹہ بھول گیا اور تجھے یاد ہی نہیں رہا. اور کئی مائیں اپنے بچوں کو جھولی کے اندر چھوڑ آئی. یہ دنیا کی افراتفری ہے. اچانک اگر کسی بندے کے سامنے سانپ پھینکا جائے اور اس کے دائیں بائیں آگ جل رہی ہو، یہ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ سانپ کے ڈر سے چھلانگ لگائے گا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی آگے آگ ہے، کود جائے گا. جس طرح پریشانی کی کیفیت کے اندر اس قسم کا نقصان بندے کو بھول جاتا ہے. انے واہ بندے بھجدے نے، ایک دوجے دے تھلے آ جاندے نے، زخمی ہو جاندے نے. کسی بندے کو کسی نے بتا دیا کہ حجر اسود کا بوسہ لینے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا پاؤں زخمی تھا لیکن حجر اسود کی محبت میں، گناہوں کی معافی کی تڑپ اور جستجو میں وہ زور اور توس دے کے رش کے اندر داخل ہو گیا. اس نے کہا میں نے بوسہ لینا ہی لینا ہے. اس کا پاؤں نیچے آ کے ٹونڈ مرونڈ ہو گیا. اسے کوئی دھیان نہیں تھا، اس کو یہ تھا کہ بوسہ لے لوں، اللہ میرا گناہ معاف کر دے. دل کے اندر دو خانے ہیں، ایک محبت کا، ایک خوف کا. جب خوف کا خانہ کھلتا ہے تب بھی انسان نقصان سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جب محبت کا خانہ کھلتا ہے تب بھی انسان نقصان سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اب تیرا دل کسی طوفان سے آشنا ہی نہیں، تیرے پاس سچی محبت ہے ہی نہیں. تو ساری زندگی اتوں نمازاں پڑھیاں نے، ہر بندے نو تو چھاپیاں توکڑی سے آئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. فرمایا میرے اکثر بندے کنارے کنارے رہ کے میری عبادت کرتے ہیں، کنارے کنارے رہ کے. بعض بندیاں کو اپیل کرن لی جاؤ نا، انہیں ماشاءاللہ ایسا اللہ کرے گا. آپ شروع کریں، اللہ کرے گا. خود بچنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جملے بول کے اللہ کے کام ہیں، اللہ ہی کرے گا. ہمیں نہیں پتا اللہ کا کام ہے. تو نے کچھ دینا ہے تو دے، ہمیں تیرے پاس آنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے کر دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ اپیل فرماتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رومال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کی طرف لے کر کے جاتے. خواتین اپنے کانوں کو نیچے جھکا کے اپنی بالیاں زیور اتار کے اس رومال کے اندر ڈالتی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے کر دینا ہے؟ کنارے کنارے رہ کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر تو ہم سے خیر پہنچتی رہتی ہے، ہماری عبادت پہ مطمئن رہتا ہے، ہماری طرف سے ہلکی سی مصیبت پہنچتی ہے فوری طور پہ ہم سے شکوے کرتا ہے، ہماری عبادت چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو کب سے عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کا رسپانس مجھے نہیں دیا، میری عبادت کی قدر نہیں کی، میری عبادت کا مجھے بدلہ نہیں دیا. اللہ کے بندے، اللہ نے تیری عبادت کا بدلہ دنیا کی شکل میں رکھا ہی نہیں ہے. عبادت وہ ہے جس کا بدلہ اللہ نے مرنے کے بعد قیامت کے دن دینا ہے. جزیناہم بما صبروا، تمہارے صبر استقامت کا بدلہ. ورنہ اگر دنیا میں مل گیا تو غور کر قرآن مجید کی اس آیت پہ. لوگوں، تم نے اپنی دنیا کی عبادتوں کا بدلہ دنیا کی نعمتوں کی شکل میں چکھ لیا، لہٰذا چلے جاؤ. آج تمہاری عبادات مناجات کا بدلہ ہمارے پاس نہیں ہے.
اللہ کی بندگی، اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرنا بھلا کتنا اچھا عمل ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح فجر کی نماز کے لیے جو اندھیرے میں چل کے آتا ہے نا، تو مجھے اللہ نے کہا ہے بشر یا محمد، سب کہیے صلی اللہ ہو اونچی آواز سے، اللہ کے گھر میں آیا نیرے چ تکلیف، بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام، اے میرے حبیب جیڑا نیرے چ نماز پڑھنا ہوندا ہے نا، انہوں خوشخبری دے دے، او دی قبر چ نیرا نہیں ہوئے گا، او دی آخرت چ نیرا نہیں ہوئے گا۔ لو بھی سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، مرنے والے کی قبر میں روشنی کر سکتی، جتنا مرضی لائٹیں فانوس لگا لیں، مرنے والے کی آخرت روشن کر سکتی نہیں۔ آخرت روشن کرتی ہیں دو نمازیں، مغرب عشاء کی اور فجر کی، چونکہ ان نمازوں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اور تو نے اندھیرے کی تکلیف برداشت کی 4 دن کے لیے، خدا نے ہمیشہ کے لیے تیری آخرت روشن کر دی۔ ہماری تو زبان ہی منہ میں نہیں ڈلتی، اللہ کے شکوے کرتے کرتے رسول رحمت کے پاس صحابہ آئے، تکلیف کا ذکر کیا، فرمایا میرے محبوب نے میرے صحابہ یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، تم سے پہلی قوموں کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا جاتا تھا، لیکن وہ زبانوں پہ شکوہ نہیں لے کے آتے تھے۔ آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں نا، تو اس سے پہلے ایک آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا، تم کوئی بات ظاہر کرو گے یا دل میں چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلفنا من الاعمال ما نطیق، اللہ نے ہمیں اس کام کرنے کی تکلیف دے دی ہے جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں۔ دل کے اندر برا خیال آئے گا، اللہ بدلہ لیں گے، ہم کمزور انسان ہیں، دل میں ایسا ویسا خیال آ جاتا ہے، اے اللہ کے رسول خیالات پہ ہمارا کنٹرول نہیں، کلفنا من الاعمال ما نطیق، اللہ نے ایسی ہمیں تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا ہے جس سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ جب اللہ نے فرما دیا ہے نا جو دل میں آئے گا اس کا بھی حساب لیں گے، جو تم ظاہر کرو گے اس کا بھی حساب لیں گے، پھر اللہ کے سامنے کوئی ایسی بات نہ رکھو کہ ہم کر نہیں سکتے، بلکہ اللہ کا یہ پیغام سن کے کہو سمعنا، اونچی آواز سے، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سنا۔ سارے صحابہ یہ پڑھنے لگ گئے سمعنا سمعنا، یہ آواز اونچی اونچی مسجد نبوی میں بلند ہونے لگ گئی، اوپر سے جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کے آ گئے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تکلیف کو بھانپ لیا ہے، جس کام کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اللہ اس کی سزا تمہیں نہیں دیں گے۔ یہ سمعنا واطعنا کہنے کا نتیجہ ہے۔ ہم اسلام میں داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، ذمہ داری لینے سے پہلے بچنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری لے لی تو میں نے اس سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ بندوں کے اندر بیٹھ کے بڑ مار دینی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں کوئی راستہ بھی ڈھونڈنا ہے۔ ایک لفظ کی تشریح کرنے لگا ہوں استاذ محترم کی موجودگی میں، آپ نے محسوس نہیں کرنا، آپ نے منافق کا لفظ سنا ہے؟ عرب کے اندر یہ ساتھی جو گئے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا جب کسی سرنگ کے اندر داخل ہوں تو وہاں دیکھیں وہاں کیا لکھا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے نفق۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نفق۔ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف راستہ ہوتا ہے، منافق اس کو کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلام سے نکلنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے۔ نماز پڑھن جانا ہے تے نکلنا کدنا ہے، جان کدنا چھڑانی ہے۔ بعض بندوں کو دین کی بات سنانے لگ جائیں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، آئیں بائیں شائیں موبائل کانن لا بہانا مار ہو گئے، ڈھونڈنے کے رستے
نکلنے کے رستے ڈھونڈنا، اسلام کی ذمہ داری لینی، میرے بھائی آنکھیں بند کر کے اللہ رستے بنائے گا، اللہ رستے نکالے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیلی نبیوں کے امتی نہیں، بنی اسرائیلی نہیں ہیں، آپ نے آزمانا ہے تو آگ کا آلاؤ جلا کے یہ کہہ کے آزماؤ، کود جاؤ، ہم نہ کودے تو محمد کے صحابہ نہیں۔ پہاڑ پہ چڑھا کے اشارہ کیجئے، ٹھاٹھے مارتے سمندر میں کود جانے کا حکم دے کر کے آزمائیے، سمعنا واتانا، خدا دل میں آنے والے خیال پہ پکڑے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم خدا پہ راضی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، صحابہ دے منن دی ادا رب نو اینی پسند آئی، عرش دے تلیوں کڈ کے خزانہ عطا فرماتا۔ ان نسینا ربنا، میرے نال دعا منگو، ربنا، چونکہ میری پچھلی گفتگو دعا پہ تھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، سونے جڑیاں ساڈے کو بھلاں ہو جاندیاں نے، سانو انہاں بھلاں تے مار نہ دیں، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کرنا، او اخطانا جو ہم سے خطائیں ہوئیں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ پہلے لوگوں پہ تو نے جو بوجھ ڈالے آزمائشوں کے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم کو آزمائشوں سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا بھی ہے، کائنات کا قیمتی ترین خزانہ بھی ہے، جنتوں کی تہوں سے نکالی ہوئی یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سمجھ کے پڑھ، ایک قرآن کی آیت تو سمجھ کے پڑھ لے، کونین کے امام نے فرمایا اللہ تجھے 100 نفل ادا کرنے سے زیادہ ثواب عطا کر دیتے، 100 نفل۔ قرآن کی ایک آیت سمجھنا، دل لگانا، توجہ سے سننا، اللہ کی طرف دھیان کر، اللہ کی طرف توجہ کر، دل سے نیکی کا کام کر، نیت سے نیکی کا کام کر، سچے دل سے ایک بار منہ بھر کے سبحان اللہ کہہ دے، یہ اس میزان کو بھر دیتا ہے جس میں زمین و آسمان پڑے ہوئے مچھر کے پر سے بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ اخلاص، سچائی، دھیان، اللہ کے رستے میں دین، نماز، ایمان، ایقان کے لیے کوئی تکلیف برداشت کر، کسی کو چل کے دین کی دعوت دے۔ ساری رات کا قیام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا، پاؤں پہ سوجن اور متورم پڑ جاتی، جبریل علیہ السلام آ کے کہتے نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ اپنی رات کے قیام کو گھٹا دیں، آپ اپنی رات کے قیام کو کم کر دیں۔ اتنا لمبا آپ قیام کرتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہیں آپ اپنے نفس جان کا نقصان نہ کر لینا ان لوگوں کے لیے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے۔ جنگیں آپ نے کی، تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، دندان مبارک آپ کے زخمی ہوئے، جسد اطہر آپ کا زخمی ہوا، کس کے لیے؟ مجھ آپ تک دین کی دعوت، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ہم نے جلسہ سنا سبحان اللہ کا، لوریاں لاریاں سنی اور بعد میں جا کے کہا واہ واہ، بننے ٹھپتے، موچے پاتے، چھوڑے لاتے، کوئی ذمہ داری نہیں دین کا پیغام آگے پہنچانے کی۔ یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے پوچھنا ہے قیامت کے دن کہ بتاؤ میرا پیغام کہاں کہاں پہنچا کے آئے ہو۔ لا تسودوا وجہی، حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو بندہ موجود ہے میرے دین کو اس بندے تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ میرے صحابہ میں نے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ تم نے میرے دین کو آگے پہنچایا تھا کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ میں قیامت کے دن تم سے پوچھوں تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ لا تسودوا وجہی، مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا کہ میں تم سے پوچھوں کہ میرا پیغام آگے پہنچا کے آئے ہو کہ نہیں، اور تم آگے سے کہو اللہ کے رسول ہمارے پاس اپنے گھر کے کاموں سے نکلنے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ تیری عمر 30 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 40-50 سال ہو گئی، بتا کسی ایک بندے کو نماز پہ لگایا؟ کسی ایک منڈے بچے دے نیانے نو کسی نو مدرسے داخل کرایا ہے؟
وہ توجہ کرائیے کدے؟ کسی ایک بندے کو گالی نکالنے سے روکا ہے؟ کبھی تو نے کسی کو کہا ہو؟ اللہ نے انسان کے دل میں غیرت کا مادہ رکھا ہے. 6 سے 7 دن آپ کسی بندے کو دعوت دیں نا نماز کی, روزانہ کھیل رہا ہے, آپ روزانہ دعوت دے رہے ہیں, 7ویں دن اگر آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا, اللہ کی قسم آپ کے سامنے کھیلے گا بھی نہیں, دے کے سجے کھبے ہو جائے گا. اللہ پہ یقین اور اعتماد کر کے پتھروں پہ ایڑی رگڑی جائے تو وہاں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تبوک کے سفر پہ تھے, بھوک بڑی لگ گئی, بڑی بھوک لگ گئی, سب صحابہ بھوکے, سفر نہیں ہو رہا تھا, پیٹ ساتھ جڑ گئے, شدت کی قہر کی گرمی, تقریباً 16-17-100 کلومیٹر فاصلہ ہے, سڑکیں تو نہیں تھیں, اس طرح کی لگژری گاڑیاں تو نہیں تھیں. میرے حبیب نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے بڑی محنت کی ہے. ہم اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے درس دے کے آگے لوگوں پہ احسان چڑھاتے ہیں, رنگ برنگے کھانے کھا کے ڈکار مارتے ہیں ہم, ڈکار. لوگوں ان ڈکاروں سے جان چھڑاؤ, سنجیدہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو, علماء مشائخ کی مجلس میں بیٹھا کرو. اللہ کی قسم اللہ والے آئیں ویسے بیٹھ کے چلے جائیں, اللہ دل کی دنیا تبدیل کر دیتا ہے, اللہ دن کی دنیا تبدیل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب بھوکے ہیں, بریک لگ گئی, کھجوریں پکی ہوئی تھیں, اتاری کسی نے بھی نہیں. وہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو شرم کے مارے سب یہ کسی کے پاس, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک مٹھ جو, ایک بندے کے پاس ایک مٹھ میوے, سینکڑوں ہزاروں کا لشکر. میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے آل گیڑا لا لیا ہے, کچھ نہیں, ایویں 2 مٹھاں کٹھیاں ہوئیاں نے, تے سانو یقین ہے تسی دعا منگ دیو اللہ اچ برکتاں پا دے گا. اللہ اکبر, سارے کہو اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں رومال لایا تے رومال دی ایک نکر چ نا ایداں وہ مٹھ پوٹری بنا کے پائیا سوا پائیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھیا, تے سب رون لگ پے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی, واللہ العظیم صحیح حدیث کے جملے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے سارے بورے بھر لیے, غلہ ختم نہیں ہو رہا تھا. بورے پر لد لے, اونٹھاں تے لد لے, اونٹھاں تے, اونٹوں پہ لاد لیے. ہمارے پاس سے چرنے اور جمع کرنے کے سارے وہ اس وقت کے گٹو اور توڑے وہ ختم ہو گئے, وہ ڈیری اسی طرح رہی. اللہ نے اتنی برکتیں پیدا کر دیں. جب خدا پہ اعتماد کر کے اللہ کے دین کے لیے بندے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مہمان آ گئے. مجھے پتا تھا کہ آپ کے گھر میں آج کھانے کا سامان نہیں ہے, تو میں ضد کر کے مہمانوں کو لے کے آ گیا. بعض روایات میں آتا ہے جنگ کا موقع تھا, تو رستے میں آتے آتے میں نے کہا اللہ جی میں اپنے حبیب کی عزت کے لیے ان کو اٹھا کے لے کے آیا ہوں, لیکن پتہ تجھے ہے کہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام رومان فرماتی ہیں ایک ہنڈیا تھی, ایک ہنڈیا تھی اور تھوڑا سا آٹا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے رسول رحمت کے بارے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے, میں اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ لے کے آیا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آکھیا اللہ دے رسول اے اللہ میں سچے دل نال آپ دے حبیب دے گھر آئے مہمان, یا جنگ کا موقع تھا.
اور روایات میں آتا ہے ان آنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، ان آنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ حضرت فرماتی ہیں کہ ایک ہنڈیا 2-4 بندوں کی سارے لاؤ لشکر نے جی بھر کے کھائی، اللہ ختم نہیں ہونے دے رہا تھا۔ تیری نیت پہلو ہی اداں دی ہے کہ فلانا کھا جائے گا، فلانا لے جائے گا، برکت کہاں سے آنی ہے؟ کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، اللہ کھلاتا ہے۔ کلکم جائے، اے آدم کے بیٹو تم سبھی بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، ہاں جسے میں کھلاؤں وہ کھانے والا ہے۔ کلکم عار، تم سب ننگے ہو، الا من کسوت، جس کا ننگ میں ڈھانکوں اس کا ننگ ڈھنکا ہوا ہے۔ کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، میں ہدایت دیتا ہوں۔ فاستہدونی فاستکسونی فاستطعمونی فاستشربونی، مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے پینا طلب کرو، طلب کر کے کھلانے کا ارادہ کرو، میں دوں گا، میں کھلاتا ہوں۔ تیرے تا سیرا میں پگ بننی ہے تینوں اونچا کرن لئی، اور تو سمجھدا ہے کہ اس پگ تھلے دین لی خدا کو سر نہیں آگے، اللہ کے پاس سر بڑے ہیں۔ تو پگ کے نیچے سے سر نکال، اللہ ایسے لے آئے گا۔ ثم لا تکونوا امثالکم، قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہارے جیسی کمینی حرکتیں نہیں کریں گے۔ اللہ نے تیرے سر پہ مسجد کا صدر بنا کے، تجھے انتظامیہ بنا کے، تجھے دین کی ذمہ داری دے کے، تیرے سر پہ اللہ نے پگڑی باندھی ہے، تیرا کلا اونچا کیتا ہے۔ رب کو سیرا دی کمی نہیں جے، تو پگ تھلوں سر کڈ، اے تے ہزاراں سر نے خدا کول اس اکرام دی پگ دے تھلے دین لئی۔ ہم فقیروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو کہتے تھے نا ہمارے بغیر نہیں ہو سکتا، ان کی نسلوں کے بغیر بھی ہو رہا ہے۔ ٹانگ اڑانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ برکتیں دیتا ہے۔ سچے دل اخلاص سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے مہمانوں کو لائے۔ سیدہ فرماتی 100 سے زیادہ بندے تھے، جی بھر کے کھانا کھاتے رہے، ہنڈیا اتنی کی اتنی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اس سفر میں جا رہے تھے تو پیاس لگ گئی، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پانی ڈھونڈو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مشکیزے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور دور سے دیکھ کے چیخنے چلانے لگی، لگتا ہے کہ تم پانی ڈھونڈنے آئے ہو، میں تو بڑی دور سے پانی لے کے آئی ہوں۔ اس کے پاس 6-7 مشکیزے خالی تھے، ایک مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، اور وہ اس مشکیزے پہ بیٹھ گئی اور ضد کرنے لگی کہ میں نے پانی نہیں دینا۔ اتنی دیر میں رسول رحمت بھی پہنچ گئے، اور یہ عورت کہنے لگی رحمت کائنات کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے، اے نورانی چہرے والے شخص، تو مجھے لائق تکریم لگتا ہے، ان ڈاکوؤں سے میری جان تو چھڑائیے، میرا پانی چھیننے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ کی بندی یہ ایسے نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ذرا یہ مشکیزہ چھوڑ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں نے اس مشکیزے سے تھوڑا تھوڑا پانی دوسرے مشکیزوں میں ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا، ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے چشمے وہ مشکیزیں پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ ہم نے بھی پیا، ہمارے جانوروں نے بھی پیا۔ پہلے اس کے پاس ایک وہ مشکیزہ بھرا ہوا تھا، پھر اس کے وہ ساتوں کے ساتوں مشکیزیں پانی سے اللہ نے بھر دیے۔ وہ کہنے لگی تم میرے مشکیزوں کی راکھی رکھو، میں اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے آتی ہوں کہ ایک صاحب عزت سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ باغی باغی دوڑی دوڑی گئی، اپنے خاندان قبیلے کو اکٹھا کر کے لائی، مشکیزوں کا منظر دکھایا، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رستے میں تکلیف برداشت کر، اللہ تیری زبان میں خیر پیدا کرے گا، خدا کی قسم تیرے ہاتھ میں خیر پیدا کرے گا، تیری پھونک میں خیر پیدا کرے گا، تیری نظر میں خیر پیدا کرے گا۔ جب تو پیسوں کے چکر میں جائے گا اللہ خیر اٹھا لے گا۔ بعض بندے ہیں نا تھلے وڈا سارا لے گا، الداعی الخیر حاجی فلاں صاحب، ان چکر سے باہر آؤ۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، جب واپس آئے صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی جگہ وہ عورت اسی جگہ اس قافلے کو لے کے کھانے کے ساتھ، بہترین دعوت کے ساتھ ہمارا استقبال کر رہی تھی۔ میرے حبیب جہاں سے گزرے خدا نے اسے گزرگاہ بنا دیا، جس طرف دیکھا اسے رستہ رحمت بنا دیا، جہاں اپنے پڑاؤ کیا ان کی نسلوں کو صحابیت کے شرف سے فائز کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے حبیب نے تکلیفیں اٹھائیں، دین کی دعوت کے لیے دکھ اٹھائے، اذیتیں برداشت کیں۔ دائیں دیکھ کے کہا یہ مشرق ہے، خدا نے مشرق بنا دیا۔ بائیں دیکھ کے کہا مغرب ہے، خدا نے مغرب کر دیا۔ یمن کو دیکھ کے کہا یہاں خیر ہے، خدا نے خیر کر دی۔ کوفے کو دیکھ کے کہا یہاں شر ہے، رب نے شر کر دی۔ روحہ ایک مقام ہے جہاں سے 70 انبیاء نے پانی پیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر وقت میں پانی پیئیں گے۔ بدر سے پہلے یہ کنواں آتا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ ڈالا۔ ایک عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، یہ بولتا نہیں، بڑھتا پھیلتا پھولتا نہیں، روتا ہی رہتا ہے، روتا ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار دیکھا اس کو سر سے پاؤں تک، اور ایک جملہ بولا اخرج یا عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اوے اللہ کے دشمن اسے باہر نکل۔ آپ پھر بدر سے وہاں سے اس وقت آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے، بدر سے ہو کے لمبا سفر کئی ہفتوں کا رحمت کائنات کر کے واپس آئے۔ وہ عورت کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر مار کے چلے گئے تو واپس آنے تک میرا بچہ رویا نہیں، اور شاید پورے سال کے اندر اس کی وہ صحت نہیں بنی تھی جو رحمت کائنات کے جانے سے لے کے واپس آنے تک بن گئی۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کیں، اور زندہ معجزہ دیکھنا ہو تو جا کے مسجد نبوی میں دیکھو کہ کیا یہ اسی رسول کی مسجد ہے جو اسلام کے دفاع کے لیے خندق کھودتا تھا اور پیٹ پہ پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک ایک بندہ سینکڑوں بندوں کی افطاری اکٹھی کرے، کھانا جاری، لنگر وچوں بند نہ کیتا جاوے، کوئی چیز ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ نے لہریں بحریں لگا دیں، اللہ نے لہریں بحریں لگا دیں۔ تکلیف کوئی اٹھائی نہیں، دین کے لیے کام کوئی کیا نہیں۔ اللہ سے ناراضی ہے، اللہ میری سنتا نہیں، تو نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم اللہ کے محبوب سے زیادہ نازک تو نہیں ہیں، اعوذ باللہ۔ رسول رحمت علیہ السلام نے یہ دین جو آپ تک پہنچا ہے، یہ قرآن کڈی خوبصورت جلد ہے، سارے غور نال دیکھو، باہر والے بھی دیکھو، کنی دفعہ پڑھیا ہے، رمضان ننگ چلا ہے، او خدا دا واسطہ جے نو پڑھ لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت نیتی حرم چ، ایک رکعت عشاء تو بعد ایک رکعت نیتی تھی، ایک رکعت چ رکوع جان تو پہلوں پورا پڑھ چھڑیا قرآن، ایک رکعت میں۔ ہمارے پاس جب بچے حفظ کرتے ہیں، ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں۔ جامعہ سلفیہ سے پڑھا، حضرت استاذ گرامی حضرت شیخ کی آپ گفتگو سن رہے تھے، بلوغ المرام حدیث کی پہلی کتاب ہم نے استاذ جی سے پڑھی، ہم ان کا صدقہ جاری ہیں، اور ہماری الحمدللہ دیکھیے رپورٹ دیکھیے۔ جس مسجد میں میں نے نماز پڑھی عشاء کی، جو بچہ تراویحاں پڑھا رہا تھا اس نے میرے پاس حفظ کیا۔ میں نماز کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا، خیال اس طرف جا رہا تھا، اللہ ہمارے جیسے کئی گلیوں بازاروں میں بلے پکڑ کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں دنیا داری کے چکر میں، اور تو نے ہم فقیروں کو اپنے شاگردوں کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے، ہم تیرا کیسے شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد میرے ایک بچے نے 4 تراویحاں پڑھائیں، بڑا مشکل پارا تھا، ایک اٹکن آئی، بڑا پیارا اس نے قرآن پڑھا، اس نے بھی میرے پاس حفظ کیا۔ پھر ایک میں مسجد میں درس دینے کے لیے گیا، وہاں سے ہو کے میں نے ایک بچہ مجھے ملا میرے ادارے کا، میں نے کہا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ کہتا قاری صاحب میں یہاں تراویحاں پڑھاتا ہوں۔ یہ فہد یہاں، یہ ہمارا بچہ بیٹا بھائی
یہ آپ کی مسجد میں جو تراویحاں پڑھا رہے ہیں دونوں بچے، یہ بھی میرے بچے ہیں، میرے پاس پڑھا انہوں نے۔ ہمارے جیسا امیر آدمی اللہ کی قسم دنیا میں نہیں ہے۔ ایک آیت اللہ تول دے نا تو زمین و آسمان سب اس کا وزن اس کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کام کرنا ہم نے انشاءاللہ اونچی آواز سے۔ اے پھر دیکھو قرآن مجید کتنا خوبصورت، تے صحابہ کرام ایک بندے نے سر تے کڑا رکھیا، کڑا، بولو کی رکھیا ہے؟ گل یاد رہنی اگے دسنی بھی ہے، کی رکھیا سر تے؟ کڑا۔ اچ پتھر نے، اچ کی نے؟ تے پوچھنے والا پوچھدا ہے یہ سر تے کی لئی پھردا ہے؟ وہ آندا ہے سورۃ الحدید ہے۔ کی ہے؟ بولو، کاغذ تا نہیں سی، ایداں دا مصحف تا نہیں سی، پھر اونوں ٹھیری کر کے نا ایداں پتھراں نوں پھر آپس جوڑنا، کوئی ایت کتھے کوئی کتھے کوئی کتھے، کنی دیر لگ جانی ایک ایت نوں سدھیاں کردیاں۔ تو بہانے نہ بنا، بندے دا پت بن، عذر نہ کر کے میرے کو ٹائم نہیں ہے، نہیں جو نہیں۔ سورۃ الحدید کنکراں تے لکھ کے میں تھوڑیاں تھوڑیاں ایتاں گھڑے چ رلا کے تہاڈے سامنے رکھاں، مہینے چ سیدھی نہیں ہونی، وہ 100 واری پڑھ جاندے سن۔ کوئی کھجور دی چھال نو جناب علی کپڑے چ ولیٹ کے سینے نہ لائی پھردا ہے، پوچھنے والا پوچھدا ہے یہ کی لئی پھردا؟ وہ آندا سورۃ آل عمران ہے۔ یہ کی ہے؟ اینا پیار قرآن دے نال۔ کسی کولے ہڈیاں نے، کسی کے پاس چمڑا پرانا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ ان چیزوں کی نگرانی کرتی تھی۔ امیر المومنین کی بیٹی میرے محمد کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کے اندر اسطوانۃ المصحف ہوتا تھا۔ جب آپ جائیں گے عمرے پہ تو ریاض الجنہ میں جب آپ جائیں تو آپ جب قبلہ طرف منہ کریں گے نا تو سامنے رسول گرامی کا مصلی ہے، تو آپ کے دائیں ہاتھ جو درمیان والا ستون ہے نا، قبلے ال منہ کیتا تے کھبے پاسے روزہ آئے گا نا۔ جو قبلے ال منہ کرو گے روزہ کیڑے پاسے آئے گا؟ کھبے پاسے، ریاض الجنہ چ کھڑو کے تے درمیانے ستون دے اتے ویکھیا جے، اتے لکھیا ہے اسطوانۃ المصحف۔ ہن بھی لکھیا ہے، ہن بھی لکھیا ہے، کی لکھیا ہے؟ ستون، اسطوانہ۔ تو صحابہ کرام ہڈیاں تے پتھراں تے کھجور دیاں چھالاں تے لکھ کے قرآن اوتھے رکھ دیندے تے لوگ لین بنا کے پیچھے بہ جاندے کہ اے پڑھ لوے پھر میری واری ہونی۔ تے اے دیکھ ادھر، پھر دیکھ غور نال، ایڈا سونا قرآن تے پھر تو نہ پڑھیں تے اگوں ماریں بہانے کہ میرے کو ٹائم نہیں۔ صحابہ نو عزتاں ایویں نہیں دتیاں کو گل لے۔ مسجد کی تو بات آپ نے سن ہی لئی کہ پیشانی مبارک کو کیچڑ لگ جاتا تھا۔ میں کائنات کی تمام عزتیں کونین کے امام کے قدموں کی دھول پہ قربان کروں۔ تو اپنی مسجد کا کلین دیکھ، پکھے دیکھ، تیرا دل ہی نہیں لگتا مسجد سے۔ وہ دی وجہ کہ تینوں اللہ نے حج تکر پسند نہیں جے کیتا۔ جدوں تینوں خدا نے پسند کر لیا نا تے پھر تیرا فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد تاں ہر متقی بندے دا گھر ہے۔ او پج پج مسجد نو آندا ہے رجل قلب معلق بالمساجد، دل مسجد نہ دھک دھک کردا ہے تے دل مسجد نہ جڑ جاندا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا قیامت والے دن جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ آپ دے عرش دا سایہ عطا فرماؤں۔ میرے بھائی انشاءاللہ دین کا کام کرنا ہے۔ یہ تاک رات ہے، دعا مانگ اللہ تجھ سے دین کا کام لے لے۔ تو دنیا سے چلا جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، پیچھے لوگ باتیں کریں عظیم اختر 25 ارب روپیہ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے ثواب ملے گا؟ 3 مارکیٹیں چھوڑ کے گیا ہے۔ بہت بڑا ایک حکمران تھا، واقعہ سناؤں، بڑا خوبصورت ایک واقعہ، اونچی آواز سے، جنہیں سننا ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس خلیفہ کا نام تھا منصور، واقعہ آپ نے یاد کرنا ہے، کیا تھا نام؟ بہت بڑا خلیفہ، عباسی خلیفہ، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا خلیفہ۔ لوگ اسے مبارکباد دینے کے لیے آئے، ایک مولوی صاحب بھی آ گئے۔ ان مولانا صاحب کا نام تھا مقاتل ابن سلیمان، کیا تھا؟ مقاتل ابن۔
ਮੁਕਾਤਲ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ جلدی جلدی کہنے لگا کہ یعنی ہوڑا نہ پواں، مولانا صاحب آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ مقاتل ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے منصور میں تجھے کوئی نصیحت فرما دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا کہ کوئی آنکھوں دیکھی بات کے ساتھ نصیحت کروں یا کوئی کانوں کے ساتھ سنی بات کے ساتھ نصیحت کروں؟ وہ کہنے لگا بل بیمار آئیت، کیا کہنے لگا؟ بل بیمار ہے، بال جڑا تو کوئی منظر ویکھیا ہے نا او دے نا تو نصیحت کر۔ یا امیر المومنین اتعرف ہشام بن عبد الملک، امیر المومنین آپ ہشام بن عبد الملک کو جانتے ہو؟ ہاں جی جانتے ہیں، ایڈا بڑا بادشاہ بنو امیہ دا، جو بادل کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے کہتا تھا اے بادل کے ٹکڑے جتنا مرضی بھاگ لے، جہاں بھی جا کے برسے گا حکومت میری ہے۔ اتنا بڑا یہ حکمران تھا، اتنا بڑا حکمران، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، 50,000 غلام لے کے ساتھ چلتا تھا، اندازہ کریں، لوگ اس کی شکل دیکھنے کو ترستے تھے، ایک وجہ کا تھا، اس کا وجہ کا تھا، لوگ سجے کھبے اٹھ رہے نے، بھج رہے نے، ایک بندہ بیٹھا آرام نہ تلاوت کیتی جا رہا ہے، انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہل رہا کہ امیر المومنین آیا، چل کے پاس گیا، انہوں نے دیکھا ایسے تو پھر تلاوت کرنی شروع کر دی، تلاوت ختم ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بابا جی مینوں پچھانے ہیں، بزرگوں پچھانے، انہوں نے کہا پچھانے ہیں، تو ہشام ہے؟ آکھیا میں اس لیے تہاڈی خدمت حاضر ہویا کہ تسی میرے ذمے کو کام لاؤ، کوئی سوال میرے سامنے رکھو، کوئی فرمائش۔ اب یہ بزرگ کہنے لگے کہ ہشام میں اللہ کے در میں بیٹھا ہوں اور تو اللہ کے در کا فقیر ہے، خدا کے گھر میں بیٹھ کے اس کے فقیر سے مانگوں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ ہشام بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ بتانے والوں نے بتلایا یہ عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس کا نام سالم ہے، اس کا نام یہ حضرت عمر فاروق دا پوتا ہے، حضرت عمر فاروق دا۔ حضرت سالم نے آپ دا مصحف اکٹھا کیتا، عبادت آپ دی پوری کیتی، بیت اللہ جو باہر نکل گئے تے ہشام پیچھے تر پیا، لوگ بڑے حیران، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا کانا للہ۔ حضرت استاذ گرامی سے ہم نے یہ حدیث یاد کی، میرے استاذ گرامی ارشد قصوری صاحب یہ زبانی ہمیں یاد کرائی حدیث، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی۔ ہشام پیچھے مگر گیا، کہنے لگا کہ تسی ہن اللہ دے گھر چوں باہر ہو، ہونی کچھ فرمائش ہوئے، کوئی آرڈر کوئی حکم ہوئے، پہلے تو آپ اللہ کے گھر میں شرما گئے، تو جناب سالم کہنے لگے کہ کیا مانگوں، جنت دے سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا جنت تو میں نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی چیز آپ مانگیں تو میں وہ دے دوں گا۔ تو سالم نے پوچھا کہ ہشام یہ دنیا بنائی کس نے؟ تو ہشام کی سیانی بلی کھمبا نوچے، کہا سالم اللہ نے۔ فرمایا ہشام یہ دنیا جس اللہ نے بنائی ہے نا، میں فقیر نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تو اس سے کیوں مانگوں؟ کسے نہیں تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں، وہ سروری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ التیان کر، تیرا نام دنیا میں زندہ رہے گا اگر تو دین کے ساتھ جڑ گیا تو۔ اے منصور، ہشام جب مرا تو ہشام نے اجنبا احد عشر ابنن، 11 بچے جنے جوان ہوئے، اس کا ورثہ ترکہ تقسیم کیا گیا، خچروں گدوں پہ خزانہ لاد لاد کے بانٹا گیا، لاد تو عد گنا نہیں جا سکا۔ اور اس کی بیویوں میں سے اہدا من زوجاتی 80,000 دینارا غیر الدیار والقصور،
اس کی بیویوں میں سے ایک ایک بیوی کو 80,000 دینار ملے پراپرٹی اور محلات کے علاوہ. اتنا خزانہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے گیا. امیر المومنین میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے، یہ حکمران تھے 11 ابنن اجنب، ان کے بھی 11 بیٹے تھے. جب دنیا سے جانے لگے تو 11 بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا سوائے 18 دیناروں کے. کفینا باربعۃ دنانیر واشتری لہ ب5 دنانیر وبقی 9 دنانیر یوزع بین اولادی. قبر نکالنے پہ کفن دفن پہ 9 دینار خرچ آئے، باقی 9 دینار بچ گئے. 11 گبرو جواناں چ 9 دینار تقسیم ہوئے. سمجھو بکری دا ایک ایک لیلا آ گیا، کو 2 گٹو 4 گٹو دانیاں دے آ گئے. تو امیر المومنین سے لوگوں نے کہا امیر المومنین ہو اور بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہو. تو امیر المومنین کہنے لگے کہ میں نے انہیں اپنے حبیب کا دین سکھایا ہے، اگر تو خدا کے دین پہ رہے تو خدا بھوکے مرنے نہیں دے گا. اگر اس کے باغی ہو گئے تو عمر بن عبدالعزیز کے مال پہ پلتے اچھے نہیں لگتے. یہ باغی ہو کے کھائیں اور جواب میں دوں، مجھے دانا کون کہے گا. جے اے خدا دے فرما بردار ہوئے تے خدا پکھے. باہر والے بھی بولو، کو 25 کتاباں کھولوں تو بعد واقعہ سامنے ہونا سی نا، تے 5-10 منٹاں چ آ رہا ہے، ساتھ دیو نا نال. اور اگر یہ خدا کے باغی ہوئے اور کھائیں میرا اور قبر چلتر مینوں پہن تے مینوں عمر بن عبدالعزیز نو عقل مند اولاد دی ایڈی ٹینشن نہ لیا کرو، جنہیں دیتے نے انہوں پالنے بھی آتے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. تو چاہنا کہ تیری اولاد کمزوری چو طاقت چاہے تو خدا تو ڈرنا شروع کر، تیری اولاد نو طاقت نہ اسی دے دیں. جڑا ساڈا بن جاندا ہے نا، اسی وہ دے بچیاں دی خزانے دی حفاظت کرون لئی نبی نو میلاں دور بھیج دینے. کان ابوہما صالحا واما الجدار فکان لغلامین یتیمین. خضر یہ دیوار سیدھی کیوں کی ہے؟ کہا اس کے نیچے نیک باپ کے بچوں کا خزانہ ہے. اسی پھر نبیاں کو کندھاں سیدھیاں کرا دینے ہیں جنہاں دا پیو نیک ہوندا. نیک تو بن، تیری اولاد دے پھسے پیسے کڑھا اسی دیاں گے. امیر المومنین غور کرو، توجہ کرو. ہشام بن عبد الملک کروڑوں چھوڑ کے گیا اور عمر بن عبدالعزیز اے ہن اگلی گل تسی میرے نال کہنی ہے. میں تانوں نصیحت کرن لگا ہے اکھوں دیکھے واقعے دی. کی کہن لگے؟ بولو. یا امیر المومنین رأیت بعینی فی ہاتین فی یوم واحد وفی طریق واحد. امیر المومنین میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک ہی دن ایک ہی گلی میں یہ منظر دیکھا. وہ عمر بن عبدالعزیز جو کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا اور وہ ہشام جو اربوں خربوں. میں نے یہ منظر ایک ہی دن ایک ہی گلی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا. ولدم من ولدی عمر بن عبدالعزیز یحمل 100 فرس فی سبیل اللہ. عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ایک بچے نے 100 گھوڑا سامان کا لاد کے اللہ کے رستے میں خرچ کیا. امیر المومنین اسی گلی میں نے دیکھا ولدم من ولدی ہشام ابن عبد الملک یسألون الناس فی الطریق. ہشام بن عبد الملک کی اولاد اسی گلی میں بھیک مانگ رہی تھی. وارث مان نہ کر وارثاں دا رب بے وارث کر. تو کنہ کا ان پا لیں گا، کنہ کا کھو کھینج لیں گا، کنیاں کا بےایمانیاں کر لیں گا. ہشام بن عبد الملک تو زیادہ تے جمع نہیں نہ کر سکدا. اولاداں نہ اہل ہون تے ہشام بن عبد الملک دے خزانے پھوک دیندیاں نے. اولاداں اہل ہون پلے ککھ نہ ہوئے. خدا نسلاں چ اتنا سرمایہ دیندا کہ 100 کوڑا لد کے خدا دے درج تقسیم کردیاں. ساڑی ساری قوم نو دکان مکان روپیہ پیسہ رشتہ ویکھن گیا، اسی کی وینے مکان دا منہ متھا.
بندے ویکھن دا رواج مک گیا ہے، کوئی وہ تعلق پرکھن دا، کوئی اللہ نال رجوع دا معیار مک گیا ہے۔ اسی تا رشتے دینے ہیں بھائی کندھاں نوں، صحیح بات ہے، اسی تا رشتے دینے ہیں ٹیلاں نوں، اسی تا رشتے دینے ہیں بھائی سرمائے نوں۔ بندیاں نہ کون رشتے کردا ہے اج کل؟ بندیاں نہ رشتہ بنا، اللہ آلیاں نہ رشتہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ بندے نورانی چہروں کے ساتھ لائے جائیں گے، نبی بھی حیران ہو کے دیکھیں گے۔ وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، چہرے نور کے، جسم نور کا، اللہ کے عرش کی دائیں جانب نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے۔ صحابہ کہنے لگے صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کی نشانی تو بیان کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تحابو بروح اللہ بغیر رحیم ولا اموال یتآتونہا بینہم، ان کا لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے ہوگا، نہ وہ کسی سے محبت اس لیے کریں گے کہ ان کا مالی لین دین ہے، نہ اس لیے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے۔ جب وہ کسی اللہ والے بندے سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، دیندار سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، تو اللہ انہیں اپنے عرش کی دائیں جانب نور کے چہرے عطا کر کے نور کے ممبر پہ جگہ عطا کرے گا کہ نبی بھی رشک کر کے دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے دیندار بندوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے، دلوں کا اچھی آواز نہ انشاءاللہ، دلوں انہاں دی عزت خویاں نہ کریا کرو۔ اسی آنے جان دے ہیں کسی علماء دا تذکرہ، سانو پتہ ہے، تجھے تو اپنا نہیں پتہ۔ اگر تجھے ساری کائنات کا پتہ بھی ہونا تو عقل مند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ، میری امت عقل مند ہوئے جنہوں آپ دا پتہ ہوئے۔ اپنی اولاد کے دل میں علماء کی محبت پیدا کر، جو کو بھولیا چکیا بچہ مسیتے لے آوے نا، میرے بزرگو تانو خدا دا واسطہ ہے، غصہ نہ کریا جے، انہوں برداشت کر لیا کرو۔ جے نمازاں خراب ہوندیاں نے تے دا مطلب ہے دھیان اللہ اللہ، پوری توجہ اللہ، انتابود اللہ کا انا کا تراہو۔ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے زیادہ باتیں نہیں اتنی یاد رہنی، کوئی ایک آدھ بات بتا دیں تاکہ میں پلے باندھوں، میری زندگی سنورے، میری بات بنے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چل پھر میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تو اسے یاد رکھ، تیری زندگی سنور جائے گی۔ فصلی انکا اذن تصلی فصلی کا صلاۃ مودع، میرے صحابی جب بھی تو نماز پڑھا کر تو اسے زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر۔ تیرے گھر ہیں، بال بچے ہیں، کام کاج ہے، لیکن نماز کے بعد تجھے موت آ جانی ہے۔ جب تو یہ خیال دل میں رکھے گا نا تو کوئی چیز تیری نماز خراب، نماز اس طرح پڑھ جس طرح تیری زندگی کی آخری نماز۔ کوئی ایک ادھی پڑھ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آندے ہوندے سن اللہ جی سانو ساری زندگی دیاں نمازاں چوں ایک سجدہ لب جائے نا جیڑا تانوں پسند آیا ہوئے، اس سجدے دی بنیاد تے تاڑے کو لڑ کے جنت لے لیے، پر سانو کم بختانوں پوری زندگی چوں ایک سجدہ بھی نہیں لب رہا جیڑا تاڑے میں آردہ ہوئے، تے اسی احسان ہی چڑھاؤندے نہیں ٹھنڈے ہوندے۔ لا تمنو علیہ اسلامکم، او لوگو دین کا کام کر کے مجھ خدا پہ احسان نہ چڑھاؤ۔ دنیا میں تم سے بڑے بڑے امیر ہندو بھی بیٹھے ہیں جن کو میں نے ایمان کی دولت دی ہی نہیں ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، تم پہ تمہارے رب کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے محمد کا دین عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عمران بھائی سے کہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو تلقین کرو، میری دوسری نشست تھی ان کے ساتھ سلام دعا کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے تعلق بنانے کی، خدا کی قسم علل اعلان کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے۔ میں نے دوسری نشست میں ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے رکھوں گا، آپ اپنی مسجد کے اندر شعبہ حفظ شروع کرو۔ جس علاقے میں قرآن پڑھا جاتا ہے ان الملائکۃ لا ترى کما رأیتم النجوم فی السماء، ستارے زمین سے بڑے ہیں، تو جب ایک ستارہ زمین سے بڑا وہ ہم کو چھوٹا سا نظر آتا ہے، تو زمین ستارے کے مقابلے میں چھوٹی ہے،
تو پاکستان اور چھوٹا ہے، پنجاب اور چھوٹا ہے، فیصل آباد اور چھوٹا ہے، یہ علاقہ سائیاں والا اور چھوٹا ہے، اس علاقے کی یہ مسجد اور چھوٹی ہے۔ فرمایا رسول رحمت نے جس جگہ کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہو، آسمان کے فرشتے اس جگہ کو اسی طرح چمکتا دیکھتے ہیں اور ان چمک نو ویکھ کے پوچھتے نے اتنے کی ہو رہا ہے، پھر انہوں نے دسیا جاتا ہے اتنے رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ لو بھی سانو اتوں باہر چنگ روڈ تے رکشے ہستا جی تھوڑا جہا ذرا کھول کے بھی گل کر لا، اے چنگ روڈ تے سانو رکشے والا کوئی نہیں جے جاندا تے قرآن دی کلاس کھول جے تے آسماناں تے فرشتے جانن لگ پین تے عظیم اختر دا حق نہیں بندا تسی آکھو جزاک اللہ، بولو تے میرے انہاں بھائیاں نے ساتھیاں نے عمر فاروق انہاں دے بھائی عزیز ساتھی انہاں کہا تسی سرپرستی، میں کہا جی میں انشاءاللہ سرپرستی کراں گا، شعبہ حفظ شروع کرو۔ تاڑے گلی محلے علاقے دے تھے بچے قرآن پڑھن، اور نہ پائی یہ تحریک انصاف نو فکر ہے، نہ میاں صاحبان نو ٹینشن ہے، نہ پیپل پارٹی نہ نون لیگ نو، اے جننے اس ٹائم علماء قرہ پاکستان چ موجود نے نا، اے سارے جامعہ سلفیہ نے یا جامعہ سلفیہ تو بنن والے اگے اداریاں دیتے نے الحمدللہ۔ اور جب تک الحمدللہ دیندار موجود نے نا، تاڑے دین نو ٹینشن کوئی نہیں جے، تاڑیاں اولاداں دی آخرت دی ٹینشن کوئی نہیں جے۔ بندہ دنیا تو محروم ہو کے مر جائے کوئی افسوس نہیں، دین تو محروم ہو کے نہ مرے، دین تو محروم ہو کے مرن والے بندے ورگا یتیم تے مسکین کوئی نہیں جے، خدا دی قسم۔ میرا ایک دوست بنگلہ دیش کا مجھے بتانے لگا کہ ہمارے بنگلہ دیش میں مدرسے نہیں ہیں، بنگلہ دیش میں، لیکن ویسے معیشت کہندے جی بنگلہ دیش اگے ہے، بنگلہ دیش اسی آنے یہو جہا آگا پہاڑ چ جاوے، اسی نہیں یہو جہے اگے نو مندے، مدرسے نہیں بنگلہ دیش چاہے ادا جی سارے گلی گلی چ مدرسے کہن لگے قاری صاحب خدا دی قسمیں ساڈے بندہ مر جاندہ ہے جنازہ پڑھاؤن لی بندہ نہیں جے لبدا، کہندا یقین منو اسی بعض دفعہ میت بغیر جنازے تو ہی دفن کر دینے ہیں تے او دی قبر تے چٹا جھنڈا لا دینے، او دا مطلب ہوندا کہ مسکین تے یتیم ایڈا کنگال ہے کہ دا جنازہ پڑھن لی سانو کوئی مولوی صاحب نہیں جے لبے۔ وہ کہن لگا پھر اتوں اس علاقے چوں کوئی اللہ والا دین پڑھیا کوئی ننگدا ہے، وہ پھر جھنڈیاں تو اندازہ لا لیندا کہ انہاں دے جنازے رہندے نے، وہ پھر اتنے گلی محلے چ دسدا ہے کہ مینوں جنازہ آوندا ہے، مینوں جنازہ، تو وہ علاقے والے بھج کے وضو کر کے کٹھے ہوندے نے، کہندے تیری مہربانی یار انہاں غریباں مسکیناں یتیماں وہ پاؤں پیچھے کوٹھیاں تے بنگلے چھڈ کے گئے، ہن خدا دی قسم میرے بھائی میرے عزیز انہاں ورگا مجبور مقہور مظلوم مسکین یتیم تے کنگال تے بدحال کوئی نہیں واللہ العظیم۔ تسی مینوں سارے دسو تہاڈی زندگی چ ایک جنازہ بھی ادا دا آیا کہ بندہ فوت ہو گیا ہوئے تے جنازہ پڑھاؤن والا بندہ نہ لبیا ہوئے؟ سارے بولو صحیح، بولیا کرو بولن والی گل تے نہیں نہ دینے آیا۔ یہ کیوں نہیں دینا آیا؟ کیڑی پاکستان دی سیاسی پارٹی نے بندے دیتے نے تانوں؟ دسو نا۔ ایم این اے ایم پی اے دا وڈا سارا جنابے لی بڑے تراؤ نہ لیندے، ہاں ساڈا رشتے دار ہے، یہ کوئی رشتے داری نہیں، اللہ والیاں دا نام اعتماد نہ لیا کرو۔ میرا تعلق جامعہ سلفیہ نال، سبحان اللہ، میرا تعلق ارشد قصوری صاحب نال، یاسین ظفر صاحب دے نال، مسعود عالم صاحب دے نال، عظیم اختر دے نال، اسماعیل زبی دے نال، علماء دے نال، اللہ والیاں دے نال۔ اے دن نہیں جے آیا جب تک مدرسے رہن گے، اے دن انشاءاللہ آنا بھی نہیں۔ جنازہ پڑھاؤن والے، میتاں دا اکرام کرن والے، سونے ہتھیں دفناؤن والے، اے سارے سانو کنے دیتے نے؟ اے مدارس نے دیتے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دین 1000 بندے دے ہتھیں، حدیث سنو کنے بندے دے ہتھیں؟ 1000 بندے دے ہتھیں۔ بعض روایات 12000 دا تذکرہ بھی ہے، کنیاں دا؟ 12000 بندے دی کوشش ہوئے، غور کرو کنے بندے دی؟ 12000 بندے دی کوشش ہوئے تے میرے محبوب دا دین میاں صاحب ایک بندے تک پہنچ جائے، خدا 12000 دی بخشش کر دے گا۔ 12000 بندہ میدان چ اترے، محنت کرے، جنگاں لڑے، کوششاں کرے تے دین پہنچے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کے آئے ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کی تفسیر میں، کہ اللہ انہاں ساریاں نو کٹھے کر کے آکے گئے لوگو انہاں دے بڑے گناہ نے، کمیاں نے، کوتاہیاں نے، لیکن انہاں دی وجہ تو میرا دین اس بندے تک پہنچیا ہے، میں انہاں ساریاں نو معاف کر دیتا، لا ابالی، مینوں کوئی پوچھن والا نہیں دے۔
इत्थे अलहमदुलिल्ला अल्लाह दे फजल नाल मैं तां तुहाडा भाई हाँ, छोटा बजुर्गों का बच्चा हाँ। जामिया सल्फिया का एक सिट्टा कमासाली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा, मैं जय लखा सिट्टे, जगह जगह अल्लाह के फजल से ये दीन के इदारे आज अब हम यहाँ कायम करेंगे। यहाँ से एक बच्चा पढ़ने वाला जाएगा, तरावियाँ पढ़ाएगा, सैकड़ों लोगों को नमाजें पढ़ाएगा। एक नमाज उसकी पढ़ाई अल्लाह ने कबूल कर ली, मेरे भाई मेरी आपकी नस्लों की बख्शिश का जरिया बन जाए। बच्चों नूं हसदियां खेलदियां नूं वेख के बर्दाश्त करया करो, इन्हां तो दिल उचाट ना करया करो, इन्हां नाल गुस्से ना होया करो। दीन नाल पहलों लोगों का रुझान नहीं जे, फुल बन जाओ, मस्जिद च पैर रख दे फुल बन जाओ इदां दे। वो हदीस सामने रखो कि मेरे रसूल दे सामने बंदा मस्जिद नबी च पेशाब कर रहा सी, फजा जरा हुन्नास, लोग झिड़के फनहा हुम नबीयू, हुजूर ने उन्होंने रोक दिता। हर मस्जिद आने वाले का इस्तिकबाल करया करो, तो मस्जिद के नमाजियां की एक दूजे की दावत करया करो। गरीब अमीर सारियां तो बेनियाज होके अल्लाह के ताल्लुक लई कि मेरी मस्जिद का साथी है, क़यामत वाले दिन ये साथ सानू फायदा देगा। तो लो भाई इंशाअल्लाह केड़े केड़े साथी चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, हाथ खड़ा करो। इत्थे तो दोवें हाथ खड़े करने चाहिए इदां कर, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। लो जी असी फिर ऐलान कर दिए कि इत्थे शोभा हिफज इंशाअल्लाह शुरू करांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल नाल कुरान मजीद सीखा जाएगा। कुरान मजीद बच्चे हिफज कर लैणगे, उन्होंने असीं आपदी इस्लामी यूनीवर्सिटी जामिया सल्फिया भेजांगे, फिर आलमे दीन बनणगे। जिस तरह मैं तुहाडे सामने बैठा, तुहाडे बच्चे भी लोगों दियां इंशाअल्लाह जिंदगियां निखारनगे, मेरे मुहम्मद दे पैगाम दा फरेरा लहराउणगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो जी अल्लाह ने मैनू कहन लगे मियाँ इमरान साहब कि सारा कुछ मैं ही करना। मैं क्या ओदी वजह कि गरीब आदमी का किसी का दिल नहीं करता कि इस नेकी के काम च पावे, पाबंदियां ना लाओ। मैं बाज़ ऐसियां मस्जिदां भी अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने तमीर करवाइयां कि उतों के बंदियां आख्या बई बाहर के बंदियां को असीं पैसा नहीं जे लेना। मैं क्या वजह, एक बंदा खुशी ना दिंदा है, वो 10 रुपये दिंदा है, वो 10 च इन्ना इखलास हुंदा है कि मस्जिद च रूहानीयत पैदा हो जाती। गला भरम है जिहड़ा असीं गल्ला लाउने की है, ये भरम है खुदा दी कसम। जिन्हें ठीपे पाने ने वो सानू देन लगा शर्माएगा, अल्लाह नू देन लगा नहीं। वो कहता अल्लाह मेरे को इन्ने ही ने, वो ठीपे पा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिबरील अलैहिस्सलाम ने आख्या अल्लाह दे रसूल बाहर एक सहाबी खड़े ने, शर्म महसूस कर रहे हैं, तुसीं अपील की है, इसे तबूक लिए अपील की जिहदे मैंने चंद वाक़यात तुहाडे सामने रखे ने। तो मस्जिद नबी च ढिग लगा है समान का, तो ये शर्मा रहा है कि थोड़ियां जिहियां खजूरां ने, तो तुसीं इहनूं सदो तो ये खजूरां फड़ के इनू दसो कि आसमान ते फरिश्ते फड़ लो पई, ये तेरियां खजूरां दा तज़करा हो रहा, तेरे इश्तिहार लगे ने, अरबां खरबां फरिश्ते, वो सांभिया नहीं जा रहा। अजर तेरा इश्तिहार ना ला, आसमानों पे अल्लाह लगा देता। मेरे पैगंबर ने खजूरें पकड़ के ढेर की चोटी पे रख के फरमाया, ओ लोगो ये ढेर अल्लाह के यहाँ वो मुकाम न पा सका जो ये खजूरें पा गए। इदारियां नू मजबूत करना है, माल दिल च रख के सारा साल गले रखो, 100 50 5 10 उच पाउंदे रहा करो कि साल बाद मैं ये गल्ला भन के ना फुलां मदरसे च कुरान पढ़ने वाली क्लास नू देना है। तो पैसा उत्थे लाओ जिथे ज़्यादा नफ़ामंद होवे। सड़कों ते दस्तरखान ला के रोटी खवाउण दी असीं नफ़ी नहीं जे करदे। रोटी खाधी डकार मारिया आई गई होगी, रोटी किसी कुरान पढ़ने वाले नूं खवा, जिहदी ताकत ना हो रब दा कुरान पढ़े, तेनूं हमेशा सवाब मिलदा रहे। एवें सस्तियां शोहरतां विच ना पै, मुस्तकिल काम कर, जज्बात चों बाहर आ। ईमान ताज़ा होया तो वड्डा जलसा करा छड्डिया 10-15 लाख रुपया ला के, ते जे 4 दिन माली मईशी कोई परेशानी आ गई तो बिल्कुल ही दूर हो गया। नहीं, मुस्तकिल दीन दा काम शुरू कर। इनफिरू खिफाफन वसिकालन, कमी हो तब भी, एहसान हो तब भी, हर हाल में अल्लाह के दीन के साथ चल। क़यामत के दिन की मुश्किलों में तुझे अल्लाह का साथ नहीं चाहिए। आप बड़े खुश नसीब हो कि आपके इस इलाके में कुरान मजीद की क्लास लग जाए। तो तुसी नंगदे टपदे किसे जाओ तो कारी साहब नमाज पढ़ा रहे, हुण सानू की पीदी दा शोरबा 4 दिन होए ने शुरू कीतियां नूं,
تے ہر مسیح چی اللہ دے فضل نال ساڈے بچے کھڑے نے حفظ والے. تے تسی اس مسجد چوں ننگو تے نماز پڑھا رہے تے بچہ بھج کے ملے تانوں کہ بھائی صاحب میں اتوں پڑھیا ہاں. خدا دی قسمیں اس تو وڈا خوشی دا دن کوئی نہیں جے زندگی چ, اس تو وڈا دن کوئی نہیں جے. وہ شیخ دخدا کا قبرستان کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ ایک عورت ایک بچہ لے کے آئی تو گورکن نے وہ قبر کھودی تو بچہ دفنا دیا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ بچہ لے کے آئی, وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں؟ اس نے کہا بس چھوڑو تم. اس نے کہا نہیں بتاؤ. وہ گورکن کہنے لگا میں سالوں سے قبریں کھود رہا ہوں, سالوں سے قبریں کھود رہا ہوں, لیکن جب اس بچے کے لیے میں نے قبر کھودی تو قبر ٹھنڈی تھی, قبر ہے اور قبر سے خوشبو آ رہی تھی, قبر سے خوشبو آ رہی تھی. تو جب میں نے اندر والی لاحد کھودی تو میرے سامنے دروازے کھل گئے. تو میں دروازے پھر داخل ہو گیا. میں ویکھ کے حیران رہ گیا. دنیا چ بڑی ترقی ہوئی ہے, بہت کچھ بن گیا ہے, آ گیا ہے ترقیاں, خوبصورت بلڈنگاں, عمارتاں, فنوس, جگمگ جگمگ کرتے شہر, ویڈیو سب کچھ ویکھیا. لیکن جو کچھ میں اتنے ویکھیا میری اکھ نے ویکھیا ہی نہیں کہ میں وہ دی خوبصورتی دے جلال نال بے ہوش ہو گیا. انہیں آخیا کہ جڑا پہلا بچہ سی نا وہ قرآن حفظ کردا سی, پہلا بچہ قرآن حفظ کردا سی تے دوجا او دا بھائی انہوں چھڈ کے آਉਂدا ہوندا سی. دوجا او دا بھائی انہیں قبراں کڈنیاں چھڈیاں, شام دے دہدا علاقے دے مدرسے جا کے داخلہ لے لیا, قرآن حفظ کیتا, درس نظامی پڑھی. اس ٹائم زندہ ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, لکھاں لوگاں دی اصلاح کر رہا ہے اور پکار پکار کے کہہ رہا ہے او لوگو خدا دی قسم انے نہ ہو جائے جی دنیا دے چراغاں دے وچ ترقی اچے. وہ میں وکھیا تے ڈٹھا جے. یومنون بالغیب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم رسول کے کہے پہ جنت کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح کوئی دیکھ کے مانتا ہے. میں سب کچھ دیکھی بیٹھا جے, چھڑ دیو بھولے دھوکھا ہے, اینا گاں تک نہ جاؤ, دنیا نو اینا سوار نہ کرو, دین ال دھیان, دین ال توجہ. تو لو بھئی انشاءاللہ کلہ مدرسہ ہی نہیں بچے بھی دینے نے پڑھن لئی, پوتے دوتے. اتنے جڑا دادا بیٹھا ہے نا دادا ابو, وہ دے اگر 5 بیٹے نے تے 5 بیٹیاں دے 10 بچے, 5 بچے نے. گھر چ 35-40 نیانے نے, 35-40 چو ایک بھی قرآن نہیں جے پڑھیا تے کی کرنا ہے اینی تعداد نو میرے بھائیو. ایک ایک ادھا بچہ, پوتا دوتا, خاندان, ماسی مامے نو فون کر کے توجہ دوا کے پرائمری چوں ہٹا کے قرآن نال تسی لایا جے نقصان کوئی ہو جائے ساڈے کو لے لیا جی. ہے گھوڑا اے گھوڑے دا اے میٹرک کر کے ایف اے کر کے تکے کھاندے پھر دیں. خدا دی قسمیں ایم ایس سی کیتے 8 سیٹاں پچھلے دن استاد جی اسلام آباد کنیاں 8 سیٹاں تے 68,000 درخواست آئی. 68,000 درخواست سکولاں دیاں فیساں دے دے کے پڑھیاں دی 68,000 درخواست. لینا چ لگ گئے, تھک گئے, مر گئے پڑھ پڑھ کے. جاب نہیں جے مل رہی, کم نہیں جے مل رہا. یہ تاڑا میرا گمان ہے کہ ادھر لے پاسے جایا کام ملتا ہے, روزی روٹی ملتی ہے. نہیں, ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم وقسم بینکم اخلاقکم. لوگوں رب نے دین بھی تقسیم کیا, دنیا بھی تقسیم کی. وقسم بینکم ارزاقکم یؤتی الدنیا یحب ومن لا یحب. اللہ نے جب دنیا بانٹی اپنوں کو بھی دے دی, بیگانوں کو بھی دے دی. جن سے اللہ محبت کرتا تھا ان کو بھی دے دی, جن سے پیار نہیں کرتا تھا ان کو بھی دے دی. ولا یؤتی الدین الا لمن احبا. لیکن جب دین دینے کی باری آئی اللہ چھاننیاں لا چھڑیاں, اللہ جال لا چھڑے. اللہ نے بندے پون چھان کے جڑے ماٹھے تے ماڑے تے ہلکے سن وہ پاسے کر دیتے. چنگا مال خدا نے چک کے وَيُؤْتِ الدِّينَ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ. جنہاں نہ رب محبت کردا سی انہاں نو آفدا تے آفدے حبیب دا دین دے چھڑیا. اللہ نو ماٹھا مال قبول ہے, جنہاں کو دین ہے اللہ دی قسمیں ماٹھے نہیں. نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو کیا کہیے, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں.
اے اللہ ہماری اس تاخرات کے اندر یہ کی گئی باتیں اپنی جناب میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے دین کے لیے، میں پچھلے دنوں کشمیر میں گیا الحمدللہ، تو وہاں میں پچھلے سال بھی گیا تھا، تو میں نے مدرسوں کے حوالے سے توجہ دلائی. میں نے کہا یہ جتنے بھی ہو جائیں کم ہیں، پاکستان بچے گا دین بچنے سے، اور دین بچے گا مدارس سے. پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ. بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی نا، تو بنیاد کی حفاظت کہاں کی جاتی ہے؟ تو مدرسے قائم کرو. وہ کہنے لگے قاری صاحب الحمدللہ ہم نے 3 ادارے قائم کیے. کتنے؟ پھر میں اگلے سال گیا، یہ رمضان سے پہلے، کہنے لگے آپ گفتگو کر کے چلے گئے، چند دنوں میں ہمارے مدرسے میں داخلے کے لیے 100 بچہ آیا. کتنے بچے آئے؟ ان کے لیے ہم نے 2 اور قائم کیے، مدرسے 2، تو 3 اور 2 کتنے ہو گئے؟ اور کہنے لگے قاری صاحب 2 کا آپ کے ہاتھوں سے آج افتتاح کروانا ہے. کنے مدرسے؟ 7. رمضان دا مہینہ، تاک رات مسیتے بہ کے میں استاد دی موجودگی چ گل سنا رہا جے، کوئی قصہ کہانی نہیں جے. 3 مدرسے، درس ہویا، گفتگو ہوئی، پاک پروردگار دل پھیردا ہے. لوگوں کو گل دی سمجھ آ گئی کہ ہاں یار 30-35 پوتے، لکڑ پوتے، نواسے دوتے، اچار پونا انہاں دا. دادے غصہ کر گئے، انہاں کیا بھائی چھڈ کے آؤ. نانے غصہ کر گئے. اللہ نے دل کھول دیتے، فقیر دی گل چ اللہ نے تاثیر پائی. انہاں کیا حضرت 100 بچہ، سبحان اللہ. 2 اسی ہور جگہ لے کے تے 5 ہو گئے، تے 2 دا افتتاح تاڑے ہتھوں کروانا ہے. کنے؟ 7. آپ دے علاقیاں گلیاں چ انشاءاللہ گلی محلے دے وچ کنے بچے پھردے نے، انہاں دے قرآن پڑھن دا انتظام کرنا. اور تاڑے لیے ایک اور خوشخبری ہے انشاءاللہ، تاڑے اس علاقے دیاں بیٹیاں تے بچیاں دا قرآن تفسیر پڑھن لئی اسی بہترین انتظام کر رہے ہیں. اسی تاں پئی تاڑی آخرت بناؤن دے والے نہ گل کر سکتے ہیں. یہ ساڈے فقیراں کولے. اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی پھوک مار دیں تے مٹی سونا بن جاندی ہے، نہ بھائی. نہ ہی اسی کسی نو یہ کہنے ہیں کہ اسی کاغذ تے لکھ کے دینے ہیں دعا قبول ہوندی ہے. نہیں، اسی اللہ دے بارے حسن ظن رکھتے ہیں. اسی دعا دے دینے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ساڈے فقیراں دی دعا نو قبول کرے گا. اور دعا قبول ہون دی بہترین علامت یہی ہے کہ اللہ دین دا کام کرن لئی کسے نو چن لوے. تو اللہ تعالی ہم سب کو منتخب کر لے. اس جامع مسجد محمدی کے اندر اگلے سال جلسہ ہونا چاہیے عظمت قرآن پہ، جس میں ہم بچوں کو 10 پارے مکمل کرنے پہ انعام بانٹیں انشاءاللہ. اونچی اونچی آواز سے انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. کمالیے کے اندر ایک ایسے علاقے میں ہم نے شعبہ حفظ شروع کیا. انہاں آکھیا اتنے بچے بچے کوئی نہیں جے آنے. میں کہا تسی لے آنے نے، شروع کرو، اللہ بھیجنے نے. ٹھیک سال کے بعد الحمدللہ میں وہاں گیا، 4 بچوں نے الحمدللہ قرآن مجید مکمل کیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ پگڑیاں باندھی. اور اب ثم الحمدللہ وہ ویران علاقے میں 75 بچے ہیں. ایک ساتھی گفتگو میں آیا اور وہاں ادارہ قائم کیے ہوئے 3 سال ہو گئے. کتنے؟ ایک ساتھی وہاں آیا، دیوبند تھا، دیوبند مکتب سے تعلق رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پھیرا، قریب آ گیا، کہنے لگا قاری صاحب ان بچوں کا کھانا میں پکا کے بھیجا کروں گا. میں کہا تو ہمیں جوش نہ آ، ایک ادھا دن تو. انہوں نے کہا نا، خدا کی قسم واللہ العظیم لوہے پہ لکیر، سچی بات. 3 سال ہو گئے، صبح و شام کا کھانا قاری یونس سے پوچھو، اس کے گھر سے بن کے آتا ہے. وہ آندھا ہے اللہ نے میریاں سدھیاں پاتیاں. اس کی والدہ فوت ہوئی، وہ بڑے بڑے ترناٹک خطیبوں سے ان کا تعلق تھا، اورنگزیب فاروقی، بڑے بڑے اس کے بھائیوں. انہوں نے کہا نا بھائی جنازہ قاری عظیم پڑھائے گا میری والدہ. انہیں سٹینڈ لے لیا.
تو میں الحمدللہ سما الحمدللہ مینوں اللہ تعالیٰ اتنے لے گیا تو میں دعا یہ کی سونے کوئی 2-4 باتاں کراں تو لوگ انہوں یہ نہ کہن کہ جنازہ کدے کو پڑھوایا ہے، عزتاں تیرے ہاتھ نے مہربانیاں فرمائیں۔ تو 2-4 منٹ وہاں گفتگو کر دی اور جنازہ پڑھایا تو بندوں کی آوازیں میں نے خود سنی، کہہ رہے تھے کہ یہ چنگا کیتا ہے نہ یہ کو پڑھوا لیا، ساڑھے والا ہوتا تو انہیں جنازہ خراب ہی کرنا سی۔ اس کا والد فوت ہوا رمضان سے تھوڑے دن پہلے، انہیں کیا بھی قاری صاحب وہاں کسی جلسے تے نے اجتماع تے نے مینوں میت سرد خانے لونی بھی ملا نہیں، میں جنازہ انہوں کو پڑھوانا ہے۔ سارا شہر وہاں اکٹھا تھا اور آج تک اس کے گھر سے 70-80 بچوں کا کھانا صبح و شام کا سالن روٹی پک کے آتا ہے۔ آج وہ مجھے ان کا فون ہے، کہنے لگے ہم نے آپ کو ملنے آنا ہے۔ میں نے کہا مینوں ملنا نہ آؤ، میں تو نہیں جے ملنا، میں تو گاؤں ہو رہا کہیں ملنا ہے، آگے پروگرام دیے ہوئے۔ تو جب ہم جاتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں، وہ ہمارا اکرام کرتے ہیں۔ وہ میرے بھائیو اے ادارے بوجھ نہیں جے، اے نانا اللہ بوجھ ہلکے کر دیندا ہے۔ میری طبیعت کدے کدے اداس ہو جائے نا تو میں استاد جی نوں آنا ہونا اسی جامعہ سلفیوں چکر لا آئیے، نماز پڑھ آئیے تو اوتھے چھوٹا جہا گیڑا شیڑا کڈ آئیے، پھیرا پا آئیے، طبیعت فریش ہو جاندی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے تو سواری روک کے تو ایک جگہ چٹ بہ گئے تو پوچھنے والے پوچھا حضرت اتنے کیوں بیٹھے ہو، کنی دیر بہ کے سکون کر کے تو تسی اٹھ کے پھر آ گئے، کوئی شاید وجہ تے نظر نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ سفر تے اسی کٹھے جا رہے سن، اتنے حضرت رسول اللہ بیٹھے سن۔ تو جہاں اللہ کے رسول کے دین کی بات کی جاتی وہاں بھی اللہ برکتیں پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح کے تو بے شمار واقعات ہیں۔ تو میں نے جو کچھ کہا ہے عزیزو، جو آپ نے سنا ہے بڑی محبت سے سنا، میں آپ کو دعا بھی دیتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور تاخیراتوں میں جو پروگرام ہو رہے ہیں ان پروگراموں کی مناسبت سے آپ کا پروگرام بڑا کامیاب پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ 25ویں رات کو حضرت ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب آ رہے ہیں، سب نے آنا ہے انشاءاللہ، اور 27ویں کو بھی انشاءاللہ آنا ہے، اور 29ویں کو بھی۔ تو اس رات بھی پچھلی رات ماشاءاللہ آپ یہاں بیٹھے رہے، اور میں نے آپ کے اس محبت کا تذکرہ شیخ کلونی کے فجر کے درس میں کیا۔ یہ ہے سچی شہرت جس کا تذکرہ کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، پانی شانی پی لیں، کوئی لمبے لمبے سانس لے لیں، طبیعت فریش کر لیں، تو وطر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ جو بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں جو شعبہ حفظ کا ادارہ چلے گا تو اس واسطے ذہن چ ہونے سکھ لو، سکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تاک رات نظر مان لو جدوں کھلیا نا اے بچہ میں لے آ کے بونا ہی بونا جی، ہنے سوچن لگ پو، نظر دوڑاؤ کہ فلان آ ملا چنگا مال کی بچہ ہنے سوچ لو، تے جو محبت کرنی ہے تعاون کرنا ہے اس ادارے ہنے ذہن بنا لو، اللہ نے تہاڈے لیے آسانیاں پیدا کر دینی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ سوال ہے کسی بہن کا کہ جو خواتین بازار وغیرہ میں جاتی ہیں وہاں جا کے تو وہ نقاب اتار سکتی ہیں؟ تو بالکل اجازت نہیں ہے، نقاب تو پردہ تو نقاب کا نام ہے۔ ولا یبدین زینتہن، فرمایا کہ جو ان کی زینت ہے تو زینت چہرہ ہے، اس کو وہ ظاہر نہ کریں۔ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات ہیں کہ جب پردے کی آیات آئیں تو ساری رات مدینے میں چراغ جلتے رہے، عورتیں چادریں سلائی کر کے ان کو بڑا بناتی رہیں، اور فجر کی نماز میں سب پردے کے ساتھ حاضر ہوئیں، سوئی کے ساتھ، گدھوئیوں کے ساتھ ایک، اور جن کے پاس بڑے دوپٹے نہیں تھے وہ کسی ایک عورت کے دوپٹے کے اندر آئیں، یعنی ایک دوپٹہ دو عورتوں نے لیا لپٹ کر کے۔
لا یعرفن بغلسہن، اندھیروں کی وجہ سے بھی پہچان نہیں ہوتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تڑپ تھی کہ پردے کی آیات نازل ہو جائیں کہ امہات المومنین پردے میں نکلیں تاکہ یہودی پہچان نہ سکیں کہ یہ رسول کی بیویاں ہیں، تاکہ یہ کوئی جملہ نہ کسیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری تاکہ پہچان نہ ہو سکے۔ تو واضح ہے سورۃ النور میں جن کے سامنے منہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، محرم جو رشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے انہیں غیر محرم کہا جاتا ہے۔ تو بازار کے اندر دنیا داروں کے سامنے منہ ننگا کرنا یہ بے پردگی ہے، اور بے پردگی یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ یہ نماز کے اندر رفع الیدین جو ہے وہ جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت ہے، اور جب رکوع جاتے ہیں اس وقت ہے، رکوع سے اٹھتے ہیں اس وقت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اذا سجدتین، 2 سجدوں یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی رفع الیدین کرنے والی احادیث ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں، کسی ایک صحیح حدیث میں یہ واضح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے لیکن اس میں وضاحت نہیں، لیکن اس کی سند بھی کمزور ہے، صرف ایک حدیث، جبکہ ہزاروں احادیث ایسی ہیں جن کے اندر نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اس میں رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی رفع الیدین کا ذکر ہے۔ یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ کرام نے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 صحابہ کرام کو نماز سکھا رہے ہیں، اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا یہ اللہ کے رسول کی نماز ہے؟ ابو داؤد شریف اور نسائی میں موجود ہے۔ تو سب صحابہ ان کی نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ کی نماز اللہ کے رسول کی نماز کے مشابہ ہے آپ کی وفات کے بعد۔ اور اس نماز کے اندر ذکر آتا ہے کہ انہوں نے نماز جب نیت باندھی تب بھی رفع الیدین کی، رکوع میں گئے تب بھی کی، رکوع سے بعد اٹھے تب بھی کی۔ جو کہتے ہیں منسوخ ہوئی تو ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ 10 صحابہ کرام فی عشرۃ اصحاب النبی، 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی کہ آپ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بالکل مشابہ ہے۔